جو دشمن عورتوں کے ہیں انہیں پھانسی دلانا ہے. محبت 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 بھائی چارے کا بلندی پر علم کر دو. ہوس کے جو پجاری ہیں اب ان کے سر قلم چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے. کردار کی بلندی پہ انسان ہو صدا. نیکی کے رہ شوق کا ایمان ہو صدا. سینے میں نور رب کی ضیا کا ظہور ہو. لب پر ہمیشہ ذکر الہی کا نور ہو. نیکی کی خوشبوؤں سے گلستان چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہتا ہوں کہ کاکوری کا نام چونکہ شہیدوں کی قربانی کے حوالے سے شہید اسمارک وہاں پہ ہے اور کاکوری کا جنگ آزادی میں جو رول رہا ہے اس حوالے سے وہ محتاج تعارف نہیں. جس دھرتی پر دارالعلوم فاروقیہ کاکوری ہے اور جہاں سے ایک انقلابی قدم اٹھایا گیا اور ایک بڑا رول رہا, اس دیار سے, اس دھرتی سے, اس سرزمین سے میں آواز دینے جا رہا ہوں اردو ادب کا ابھرتا ہوا آفتاب مہتاب عالی جناب عاصم کاکوری صاحب کہ وہ تشریف. بہت شکریہ فیصل بھائی. ناظم جو ہوتا ہے وہ مبالغے سے کام لیتا ہے, اسی لیے وہ کامیاب ناظم ہو جاتا ہے. جو مبالغے سے جو ناظم کام نہیں لیتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں. تو فیصل بھائی کامیاب ناظموں میں سے ہیں تو سمجھ لیجئے. بہرحال میں حرف زائد کے طور پر یہاں کھڑا ہوں. بچوں کا پروگرام تھا یہ مکمل ہو گیا ہے. الفاروق اکیڈمی کی جو کاوشیں ہیں, جو محنتیں ہیں, جو جد و جہد ہے, جو فکر ہے, جو سوچ ہے وہ یقیناً بہت بلند ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت عرفہ ہے, بہت حسین ہے, بہت شاندار ہے, بہت جاندار ہے. اور جناب سعد ندوی صاحب ہو یا واصف صاحب, یہ مکتب کی دو آنکھیں ہیں, دو ہاتھ ہیں, دو پیر ہیں جن کے تعاون سے یہ مکتب, یہ کارواں اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے. بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے. ہمارے اسامہ بھائی سامنے بیٹھے ہیں, مسکرا رہے ہیں. جو شخص اپنی زندگی میں مسکراتا ہے وہ عبادت کرتا رہتا ہے. ہمارے تمام دوست پیچھے بیٹھے ہیں, لیکن اس جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں عورتوں نے مردوں پر فوقیت حاصل کی ہے. اس وقت بھی ہماری خواتین اتنی ہیں, ہماری ماں بہنیں اتنی ہیں کہ ابھی یعنی مردوں کی ڈبل ہے. تو انہوں نے جیت حاصل کی ہے اور جہاں خواتین بیڑا اٹھا لیتی ہیں وہاں تمام چیز آسان ہو جایا کرتی ہے. میں 4 مصرے پہلے نعت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اسامہ بھائی عورتوں کے حوالے سے ایک نظم پڑھوں گا کہ عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اس نظم میں مکمل طور پر آپ دیکھیں گے. ستم دیکھو, علم دیکھو, نہ غم دیکھو, کیا کہنے, نہ بم دیکھو. واہ واہ, زندہ باد. ستم دیکھو, علم دیکھو, نہ غم دیکھو, نہ بم دیکھو. خدا کی راہ میں نکلو تو بس اس کا کرم دیکھو. وضو کر کے درود پاک پڑھ کر نعت لکھو, پھر نگارش لفظ مصرع شعر کاغذ اور قلم دیکھو. یہ 4 مصرے نعت کے ہو گئے. اس کے بعد اب نظم سن لیجئے صرف 1.5 منٹ میں کہ بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بولا بھالا ہے. کیا کہنے, بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بولا بھالا ہے. کبھی امی کبھی بیٹی کبھی بنتی وہ خالہ ہے. بنے بیٹی اگر عورت تو گھر آنگن کی رحمت ہے. جو بن جائے اگر ماں وہ تو پھر قدموں میں جنت ہے. تقدس جس کو حاصل ہے مراتب میں جو اعلیٰ ہے. ہماری بد نصیبی ہے ہوس کا وہ نوالا ہے. میاں عورت کو عورت کہہ کے تم للکارتے کیوں ہو.
تعصب کی کٹاروں سے اسے تم مارتے کیوں ہو؟ اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا؟ سبھی کچھ ہو کے بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا، نہ بڑھتی نسل پیغمبر یہ جب سونا نظر آتا، خدیجہ عائشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا؟ تھی وہ بھی صنف نازک ہی بنی جو رام کی سیتا، کبھی رادھا یشودا اور کبھی درگا کبھی میرا۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بھائی، واہ واہ۔ مکمل ہو جانے دیجیے۔ میاں عورت کو عورت کہہ کے تم للکارتے کیوں ہو؟ تعصب کی کٹاروں سے اسے تم مارتے کیوں ہو؟ اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا؟ سبھی کچھ ہو کے بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا، نہ بڑھتی نسل پیغمبر یہ جگ سونا نظر آتا، خدیجہ عائشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا؟ تھی وہ بھی صنف نازک ہی بنی جو رام کی سیتا، کبھی رادھا یشودا اور کبھی درگا کبھی میرا، کبھی وہ لکشمی بائی کے جس نے سب کو للکارا، فرنگی بادشاہوں کو بھی خودداری سے دھتکارا، اسے حالات نے گھیرا، اسے حالات نے گھیرا تو رکشہ تک چلایا ہے، گئی ہے چاند تاروں پر جہازوں کو اڑایا ہے، ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جنازہ تک اٹھایا ہے۔ یہ طاقت ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جنازہ تک اٹھایا ہے۔ یہ طاقت حوصلہ بھی ہے، وہ جذبہ بھی لگن بھی ہے، وہ دنیا سے بہت خوش ہے، وہ اپنے میں مگن بھی ہے، مگر ان ساری باتوں کے اسے دھتکارتے کیوں ہو؟ بنا دیکھے ہوئی دنیا کوکھ میں تم مارتے کیوں ہو؟ اور یہ ٹکڑا سنیے گا، حضرت مولانا صلاح الدین ندوی صاحب تشریف فرما ہے کہ ترس جاؤ کہ الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی، کیا کہنے، زندہ باد، ترس جاؤ کہ الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی، سکون دل نہیں ہوگا، کوئی عزت نہیں ہوگی، ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولو گے؟ ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولو گے؟ اگر بیوی نہیں ہوگی تو کس سے راز کھولو گے؟ وہ کروا چوتھ میں تم کو خدا سے کون مانگے گا؟ کلائی سولی رہ جائے گی، راکھی کون باندھے گا؟ اور آخری ٹکڑا کہ اخوت کے دیے کو اب تمہیں روشن بنانا ہے، کیا کہنے، اخوت کے دیے کو اب تمہیں روشن بنانا ہے، جو دشمن عورتوں کے ہیں انہیں پھانسی دلانا ہے، محبت 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 بھائی چارے کا بلندی پر علم کر دو، ہوس کے جو پجاری ہیں اب ان کے سر قلم کر دو۔ بہت شکریہ۔